بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج گلین صاحب بڑی ایکسکلوسیو سٹوریز آپ لے کر آئے ہیں. اچھا میں جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ملک کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے, ماشاء اللہ 5 اگست کو کیا ہوگا, جی اس کے بعد 14 اگست کی تیاریوں کے بارے میں کیا ہو رہا ہے, ماشاء اللہ. تیسرا یہ ہے کہ کے پی کی حکومت کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل بڑی زیادہ بازگشت سننے میں مل رہی ہے کہ کچھ چینجز جو ہے وہ وہاں پہ آنے والی ہیں. اور ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ آخر میں جا کے میں ہلکی سی بات کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جو ورلڈ بینک میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے جس کی 1 سال کی تنخواہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں 2,00,000 تنخواہوں پہ چلے جاتے ہیں, مجھے مناسب نہیں لگتا. $2,72,880 ہے سال کی. جی سر. ٹھیک ہے کوئی تو بات اس پوسٹنگ کے لیے انسینٹیو پوسٹ ہے, ہارس انسینٹیو نہیں, پرائزڈ پوسٹنگ, پرائز سوری کہہ لو, بٹ وہ ان کے لیے تو انسینٹیو ہی نا جو کام کرتے ہیں پھر. جی بالکل. تو یہ جو ہے سر, یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے. سٹارٹ آپ لیجئے اور یہ بتائیے کہ کے پی کی حکومت رہے گی یا جائے گی. بہت شکریہ جناب علی. ایک تو میں واضح کر دوں, ایک پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے FBR پہ بہت زیادہ ڈسکشنز کی تھیں, اور ان میں میرا خیال ہے کہ کچھ اعداد و شمار تھے اور کچھ نام وغیرہ لیے گئے تھے, تو وہ زیادہ میرا خیال گرما گرم پروگرام ہو گیا تھا. کچھ لوگوں کو اچھا لگا, کچھ کو مناسب نہیں لگا, ایسی کوئی بات نہیں, خیر چلتا رہتا ہے یہ جناب علی. ملک میں کیا ہو رہا ہے, ایک تو 5 اگست کی PTI کی جو وہ ایک تحریک ہے, ابھی تک مہتاب صاحب اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ ہم بڑی کیمپین دیکھتے ہیں اس کی, لیکن کلیئرٹی نہیں ہے کہ 5 اگست کو کوئی یہ کسی موومنٹ کا آغاز ہے, یا 5 اگست کو کیا بہت زیادہ کوئی بڑا پروٹیسٹ ہے, یا کہ وہ ایک کارروائی ہے کہ پرامن اپنے اپنے علاقوں میں آپ نے ریلیاں نکالنی ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے بھی آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی آ رہی ہے اور پکڑ دھکڑ شروع ہے, اور کچھ سزائیں ہونا شروع ہو گئی ہیں, کچھ یہ بازگشت ہو رہی ہے مہتاب صاحب کے مزید MNAs اور MPs اور سینیٹرز, ان کو کچھ کیسز میں پکڑ لیا جائے گا. اور اس کے بعد جو اصل بات تھی کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل امین تو علی امین کے بھائی ہیں, یہ کریم کنڈی, فیصل کریم کنڈی, انہوں نے واضح طور پہ اب کہہ دیا ہے کہ اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو KP میں PTI کی حکومت ہے اس کے خلاف عدم اعتماد لے آئیں. اب پہلے تو یہ ڈھکی چھپی باتیں چل رہی تھیں نا, اب انہوں نے کہا کہ سینٹ کی 5 سیٹوں جیتنے کے بعد ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم عدم اعتماد لے آئیں. یہ ایک کھلا اشارہ ہے. اور مختلف جو ہمارے راج کی باتیں نہیں تھیں, نہیں صحافی جو ہیں جو پاور کوریڈورز کے قریب سمجھے جاتے ہیں, آپ کے ہمارے دوست حسن ایوب بھی ہیں, انہوں نے جناب علی واضح طور پہ لکھا ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف عدم اعتماد آئے گی اور وہ گھر جائیں گے. تو اب یہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کس طرح سے ہوتا ہے. یہ بتائیں کہ یہ اگست کے مہینے میں آ جائے گی, 2/3 ہو سکتا ہے آ جائے, 2/3 میجارٹی. دوسری چیز جو ایک آپ دیکھیں کچھ عرصے سے جو اہم ہے ملکی سیاست کے حوالے سے نظر آ رہی ہے کہ شہباز شریف کچھ خاموش آپ کو نظر آ رہے ہیں, وزیر اعظم بیک فٹ پہ جاتے ہوئے لگا. ہاں جی, اور کچھ ہیں خاموشی ان کی. اور محسن نقوی آپ کو ریلیٹیولی زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, شہزادہ محسن نقوی جو وزیر داخلہ. ایک بات مجھے کہنے کی اجازت ہے سر, یہ کل جو محسن نقوی صاحب نے فیصلہ فرمایا ہے, کس چیز کا فیصلہ یہ فرمایا ہے کہ جو زائرین جاتے ہیں آپ ایشو سے ہٹ رہے ہیں نا, یہ آپ ایک الگ موضوع ہے, اس پہ بعد میں آپ پروگرام کر. لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پہ. آپ نے احتجاج کرنا ہے؟ میں نے احتجاج نہیں کرنا, میں نے انہیں یہ کہنا ہے کہ وہ اسٹیٹ جو اپنے شہریوں کو تحفظ نہ دے سکے, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک SHO کی مار ہے, دوسری طرف آپ لوگوں کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے, آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس طرح کے پورٹ فولیو پہ قائم رہیں. نہیں ایسی نہیں بات آپ کریں. خیر کیسی بات میں کروں, مجھے بتائیں آپ. یہ میں اس کو بھی کھینچنا نہیں چاہتا ناظرین, ہم اس پہ الگ پروگرام بے شک کل یا پرسوں کر لیجئے گا, لیکن یہ ایک ہل پلاننگ تو نظر آتی ہے اس میں, لیکن اس کے پیچھے اور بہت بڑے بڑے موٹیو ہیں جو شاید آپ کو نہیں پتہ یا مجھے بتانے پڑیں گے, اس لیے علیحدہ پروگرام کریں. ہم اسی کی طرف آئیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, کہ محسن نقوی جو وزیر داخلہ شہزادہ محسن نقوی ایکٹیو زیادہ نظر آ رہے ہیں, شہباز شریف خاموش ہیں. کچھ حلقوں نے دیکھیں مسلسل, اور کچھ آپ سوشل میڈیا پہ کیمپین بلڈ ہو رہی ہے کنسسٹنٹلی, جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اچھی طرح پرفارم نہیں کر رہی. 2 چیزیں ہو سکتی ہیں دیکھیں. ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مائنس ٹوٹل PTI, کہ PTI کے خلاف وہ جو 9 مئی کے کیسز اور سارے کر کے کریک ڈاؤن کر کے تو PTI کو ختم اور جناب یہ سیٹ اپ چلے.
دوسری جو زیادہ طاقت سے باز گشت اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ہمیں سوشل میڈیا پہ کیمپین کے ذریعے یا جن کو میں اسمیل کر رہا ہوں اب مختلف ذرائع سے یہ چیزیں جو باہر آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ایک نیا سیٹ اپ بنایا جائے اور وہ نیا سیٹ اپ میں بھی ایک نئی نیشنل گورنمنٹ کی شکل میں ہو, قومی حکومت کی شکل میں ہو, اور یہ حکومت جو ہے اس کو ڈیزالو کر دیا جائے. اور پاسبلی اب یہ میں اپنا آپ کو اندازہ بتا رہا ہوں, پاسبلی اگر عمران خان جو کہ ریاست تو چاہتی ہے کہ مائنس ہو جائے, اگر مائنس عمران خان پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہوتی ہے تو اس کو بھی لے کے ایک نیشنل حکومت بنائی جائے, اس کو ایک کنسنسس گورنمنٹ کہا جائے, اور اس کی آڑ میں آگے 2-3 سال جتنے سال نکالے جاتے ہیں اگلے الیکشن تک نکالے جائیں. اس میں شہزادہ محسن نقوی جو ہے وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. یہ جو چیف صاحب کا رول تھا پریزیڈنٹ والا کہ پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں, وہ والی چیز نہ عمل درآمد کی جائے. کیونکہ آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت کچھ عرصے اور پرفارم نہ کر سکی, جو کہ ابھی تک بدقسمتی سے نہیں کر رہی ہے, ہماری دعا ہے کہ کرے یار, لوگوں کے لیے کچھ اچھے کام کرنے چاہیے, جو ابھی تک نہیں کر رہی ہے, تو یہ پھر سارا وائنڈ اپ ہو کے تو اس طرح کی چیز آ جائے گی. اس کے 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو دیکھیں آپ ایک نئی پی ٹی آئی بھی بنا لیں گے مائنس عمران خان, اگر آپ آن بورڈ ان کو لیتے ہیں, اور اگر آپ نہیں لیتے ہیں تو اس کے باوجود آپ پھر ان کو تتر بتر کر کے کوئی ایک سیٹ اپ بنا کے آپ اپنا ایک دوام کر لیں گے. لیکن یہ نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا مجھے آنے والے دنوں میں, اس میں مزید آپ کچھ ایسی علامتیں دیکھیں گے جس سے یہ پتہ چلے گا. اچھا, میرا خیال اور ہے جناب. میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کسی اور جیل میں منتقل کرنے کی باتیں اور فیصلہ ہو چکا ہے. وہ تو اسلام آباد جیل کا نام لیا جا رہا ہے جو بڑی تیزی سے بن رہی ہے. ابھی وہ تو مکمل ہونے میں ٹائم لگے گا. ایک بندے کے لیے تو مکمل ہو ہی جائے گی یار. سن لیں میری بات, کسی ایسے جیل میں جو عمران خان یا ان کی پارٹی کی چوائس کے مطابق ہو, سن لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز اس کے اندر ہو سکتی ہے کہ پہلی کوشش یہ کی جائے گی, جس سیٹ اپ کی باتیں آپ کر رہے ہیں, کہ اس میں عمران خان صاحب کو ٹو سم ایکسٹینٹ کسی نہ کسی طریقے سے آن بورڈ لیا جائے. وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ کوشش تو یہی ہوگی نا جی. اور اس میں لیکن ریاست یہی چاہتی ہے مائنس عمران خان آپ آگے آ جائیں. وہ تو 2 باتوں کا فیصلہ ہو چکا ہے. ہاں, مائنس نواز شریف, مائنس عمران خان. جس طرح نواز شریف کے پاس تو لیکن ایک بات آپ مانیں پھر کہ وہ اپنی بیٹی کو ظاہر آگے کرنا چاہ رہے تھے, انہوں نے سیکریفائس کیا. لیکن ایک بات مانیں نا آپ, اس میں زرداری صاحب بہت بہتر نہیں رہ گئے. لیکن زرداری صاحب بھی مشکل میں ہیں, آپ کو پتہ ہے نا. ابھی پچھلے دن بڑی یہی افواہیں تھیں, پھر وہ تردید کرنی پڑے کہ وہ نہیں ہٹ رہے. پیپلز پارٹی ابھی بھی مشکل میں ہے. اس کی مشکلات کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو دیکھیں پیپلز پارٹی کی دال اس طریقے سے نہیں گل رہی جس طریقے سے وہ گلانا چاہتے ہیں, اور جو ان کی ایک شدید خواہش ہے کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم کے طور پہ بھی دیکھیں, تو اس میں تو اس کی تو ایک ہی صورت ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اگر مل جائیں تو پھر ہی نئی حکومت بنا سکتے ہیں. ادروائز دیکھیں پیپلز پارٹی. دوسری بات, اگر یہ سارا نیشنل سیٹ اپ جس کی میں اشارہ دے رہا ہوں آپ کو, جس کی علامات نظر آ رہی ہیں ہوتا ہے, تو پیپلز پارٹی اس ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل رول کو کس طرح جسٹیفائی کرے ویسے یار مجھے ایک بات یہ سارے سوالات پیپلز پارٹی کے لیے بھی مشکل وقت ہے. میں آپ کو مجھے ایک بات بتائیں, یہ حکومت کون سی جگہوں پہ پرفارم نہیں کر سکی آپ کی نظر میں؟ اس حکومت کی تبدیلی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں, پہلے وہ بتائیں, پھر اس کے اوپر بات. نہیں, میرا خیال ہے کہاں پہ پرفارم انہوں نے کیا, بتائیں نا. کہاں پہ پرفارم نہیں کیا وہ بتائیں نا. پبلک ڈلیوری 0 ہے میرا خیال میں جناب علی. پبلک ڈلیوری, وہ جو کلیمز ہیں انویسٹمنٹ کے وہ ہمیں نظر نہیں آتے, وہ جو دعوے تھے اکنامک ترقی کے وہ ہمیں پریکٹیکلی نظر نہیں آتے. یار ایک بات میری سنیں, ایک منٹ ٹھہریں گے آپ, مجھے یہ بتائیں, یہ حکومت کی پرفارمنس پہ ہم نے بحث نہیں کرنی. جب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے تو پرفارمنس پہ نہیں کرنا ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. ہاں, وہ کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے فیصلہ ہوا ہے؟ غلطی کی ضرورت نہیں ہوتی بھائی. کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ کچھ اعتماد ریسنٹ دوروں میں کچھ اعتماد بحال ہوا ہے, اس کے بعد سے یہ چیزیں شروع ہو رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں. میری بات سنیں, ایک چیز آپ ذرا مجھے بتائیں نا, میں پوچھنا چاہتا ہوں سمجھنے کے لیے. آپ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے تھے, انویسٹمنٹ کی ناکامی ہے SIFC کی ناکامی ہے. ایسا میری بات سنیں نا, مجھے کہنے دینا. اچھا کہہ دیں. مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو میجر جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ SIFC نے ابھی تک انویسٹمنٹ کیوں نہیں لائی؟ یار تو میجر جنرل نے تو نہیں جہاں کے لانے نا یار. کس نے لانی ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ منسٹرز نے لانی ہے. تو اور کس نے؟ حکومت نے لانا ہوتا ہے نا, وہ تو پیچھے ایک سپورٹ ہے یار. آپ ہر چیز کا بلیم آپ میجر جنرل کو ایسی بات نہیں ہے. خیر ہم اس ایسی بات نہیں ہے, کامیابی اور ناکامی دونوں میں کولیکٹیو. ہاں, لیکن ایشو کی طرف آئے, مقصد موٹیو ہے. موٹیو اگر ہمارا کوئی ارادہ ہوگا تو ہمیں کوئی پرفارمنس کی ضرورت تو نہیں کسی کنڈیشن کی کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے. کیا جسٹیفیکیشن؟ سب سے بڑی جسٹیفیکیشن یہ ہوگی کہ جناب ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ سیاسی دھارے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کیا یہ کنسرن ہے؟ کیا یہ کنسرن ہے ان لوگوں کا؟ وہ بنایا تو جا سکتا ہے نا بھائی کچھ کرنے کے لیے.
یہاں ایک پہ بات کوئی میں آپ بھی کو بتاؤں، جسٹیفکیشن بن سکتی ہے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، لیکن ڈیسپریٹ ہے محسن نقوی شہزادہ کہ وہ 2 وزیر قدم اعظم آگے 4 قدم پیچھے والا معاملہ ہے یہ سارا. وزیر اعظم بننے کے لیے وہ مکمل طور پہ انڈیویجولس کی ذہنی بات طور نہ پہ کریں، تیار ہو چکے ہیں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں اندر کی انڈیویجولس کی خبر بات آپ نہ کو کریں، بتا رہا ہوں. انڈیویجولس کی بات اس لیے نہ کریں کہ انڈیویجولس ڈزنٹ میٹر، انڈیویجولس ڈونٹ میٹر. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ پرفارمنس کو دیکھیں، میں اس حکومت کا کرٹک ہوں. پھر آپ پرفارمنس پہ آ گئے. میری بات سنیں نا، انہوں نے اکانومی کو IMF کا قرضہ لے کر اسٹیبلائز کر دیا. ٹھیک ہے، اب جہاں پہ یہ اکانومی کھڑی ہے نا، اگر اس کو ایک دھچکا آپ اور لگانا چاہتے ہیں نہیں کوئی تو دھچکا لگا نہیں لیں. نہیں دھچکا لگے گا نا یار. اچھا، اس لیکن کا مجھے مطلب بتائیں، ہے، اس کا مطلب ہے کہ فائنانس منسٹر اگلے سیٹ اپ میں بھی رہیں گے. شاید رہیں، وہ تو ویسے ہی نان پولیٹیکل ہے نا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا. محسن نقوی آپ میری بات کا جواب نہیں دیتے. نقوی بھی رہیں گے، وہ بھی نان پولیٹیکل، فائنانس منسٹر بھی رہیں سیاسی گے، وابستگی نہیں ہے ان کی. دیکھیں فائنانس منسٹر رہیں گے. مجھے یہ پہلے وہ آئے گا تو پھر بات ہوگی نا. اچھا، میں اب آپ کو بتاتا ہوں اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، حکومت کیسے پرفارم نہیں کر رہی. ہاں جی آپ بھی بتا دیں. میں اب میری بات سنیں نا، سر آپ بہتر بتا سکتے میں ہیں. بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اس حکومت کے اندر ایک سیریس قسم کے ڈفرینسز ہیں متعدد چیزوں کے اوپر. مسئلہ. ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، سر فائنانس منسٹر، کچھ اور کیبنٹ کے منسٹرز، جناب وہ اس ٹائم زبردست قسم کی لابی کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو لے کر آئیں بیوروکریٹک ٹاپ پوزیشنز کے اوپر. اوکے اس میں 2 گروپس ہیں. اوکے ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو لایا جائے. میں اس میں چند لوگوں کے نام لے لیتا ہوں، میرے دوست ہیں، مجھ سے ناراض ہو جائیں گے لیکن مجھے لینے دیں. نہ کریں نہیں لینے دینا. فائنانس منسٹر آحد چیمہ، FBR کے چیئرمین راشد محمود لنگڑیال، یہ لوگ ایک طرف ہیں. دوسری طرف جو لوگ ہیں اس میں ٹاپ کی بیوروکریسی، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کا کوئی کام نہ آپ کریں. ہمیں کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے؟ ہاں جی اس کے نتیجے میں اسی سے ہماری دوسری سٹوری جڑی ہوئی ہے. جی وہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے لیے 3 نام گئے ہیں. وہ ٹھہر وہ اس پہ آتے ہیں. 1 منٹ مجھے اجازت دے دیں، میں آخری اس پہ بات کرنے. اگر نیشنل سیٹ اپ کوئی آتا ہے بل فرض یا جس طرح کی اب چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، تو آپ کے خیال میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ساری پارٹیز آن بورڈ ہو جائیں، حکومت بھی چلی جائے، پھر کچھ عرصے بعد الیکشن بھی ہو جائے، بنگلہ دیش ماڈل قائم ہو جائے، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ مجھے یہ بتائیں، آپ بتائیں، مجھے نہیں پتا میں آپ کیوں اس بتاؤں؟ ماڈل کی میں بات آپ سے پوچھ رہا نہیں، ہوں. بس میری بات سن بنگلہ لینا دیش سر. ماڈل مجھے یہ بتائیں، کیا بنگلہ دیش کے ماڈل کی پاکستان کے آئین کے اندر گنجائش موجود ہے؟ تو وہ ہم کر لیں گے 27ویں ترمیم. ہمیں کیا ہے یار، 27ویں ترمیم جو ہے وہ آپ کس طریقے سے کریں گے؟ جس طریقے سے 26ویں کی ہے. 26ویں آپ نے ڈنڈے کے زور پہ کی ہے. 27ویں بھی ڈنڈے کے زور پہ. اگر آپ ڈنڈے کے زور پہ ہی اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو اس کی گنجائش نہیں ہے. بادشاہ آدمی ہے ابھی 75-78 سال سے، کیسے چل رہا ہے ملک یار؟ ایسی بات نہیں ہے. پاکستان میں آپ پچھلے 5-7 سال سے ڈنڈے کے زور پہ چلا رہے ہیں. نہیں کب چلا سے؟ رہے ہیں نا یہ یار. بڑے عرصے سے ایسے ہی چل رہا ہے یار. مشرف صاحب نے نہیں چلایا، ضیاء الحق نے نہیں چلایا، اس سے پہلے نہیں چلتے رہے. پھر کیا ہوا؟ تو پھر ان کو بھی چلانے سے جب ہوگا وہ اس وقت دیکھی جائے گی. خیر آپ آ جائیں ورلڈ بینک. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے؟ اور اگر گنجائش ڈنڈے کے زور پہ پیدا کرنی ہے تو اس کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا. جب آپ آئین کی بات کرتے ہیں پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہنسنا ہے کہ رونا ہے. مہربانی کر کے آپ بتائیں، وہ جو پرائز پوسٹنگ ہے ورلڈ بینک کی، اس کے لیے پہلے تو کچھ اور نام لیے جا رہے تھے، میرا خیال ہے کہ وہی نام ہے. اب ذرا تھوڑا سا بتائیں. اصل میں جی وہ جو میں ٹسل کی بات کر رہا تھا، اس ٹسل کے بعد ایک اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جناب. اس کمیٹی نے اپنے نام فائنلائز کر لیے ہیں اور وہ تینوں کے تینوں سرونگ بیوروکریٹس ہیں. یہ کنفرم ہے 100%. نہیں پہلے بھی سرونگ بھی تھے نا، اس میں امداد اللہ بسال اور نام آ رہے تھے جو کچھ نام ایسے لیے جا رہے تھے جو ریٹائرڈ ہیں. ٹھیک ہے. کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے نام بھی لیے جا رہے تھے. کچھ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی لوگوں کے نام لیے جا رہے تھے. وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے بھی بڑے قابل لوگ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے، آپ کو پتہ ہے. اچھا، اب ڈاکٹر توقیر جب واپس آئے، ہاں جی، اور انہوں نے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کا عہدہ سنبھالا، ماشاءاللہ اس کے بعد سے وہ پوسٹ خالی تھی. ٹھیک ہے. 3 نام جو فائنل ہوئے ہیں ابھی ان کی اپروول نہیں ہوئی. اپروول ہوگی تو پھر کنفرم ہوگا. ہاں جی. جو 3 پاسبل نیمز ہیں میں ان کے نام بتانا چاہتا ہوں آپ کو. ایک تو کاظم نیاز ہیں جو کہ اس ٹائم سیکریٹری اکنامک افیئرز ڈویژن ہے. ٹھیک ہے، زبردست. دوسرا نام جو لیا جا رہا ہے وہ ہے
کیپٹن ریٹائرڈ خرم آغا صاحب کا، ماشاء اللہ، جو کہ سیکٹری انٹیریئر ہے. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے سر، یہ سے پہلے بڑی خدمات ہیں ان کی یار. سیکریٹری کامرس بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا جو نام لیا جا رہا ہے وہ ہے امجد محمود صاحب کا. وہ کیا ہے؟ وہ ایڈیشنل سیکریٹری فائنانس ہے. انہوں نے کھانا پوری لی بچ پاتا ہے. آپ چلو میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، لاک کر لیں. نمبر 1 پہ کیپٹن خرم ہے، نمبر 2 پہ کاظم نیاز ہے، نمبر 2 کو بھی میرا خیال ہے چھوڑ دیں. تو موسٹ لائکلی میری نظر میں یہ کیپٹن ریٹائرڈ خرم آغا اچھے آدمی ہیں، میں نے بڑا ان کا نام سنا ہے. اور وہ انہوں نے کس کو سرو کیا ہے، اور اوپر سے فوجی بیک گراؤنڈ بھی ہے ماشاء اللہ. ریاست کو سرو کیا ہے، شہزادے کے ساتھ ہیں وہ. میرا خیال اور ہے یہ پرائز پوسٹنگ ان کی بنتی ہے جو کچھ انہوں نے ان کے لیے کیا. میرا خیال اور ہے، میں اپنا خیال بتا رہا ہوں. بتا دیں. کیونکہ ابھی جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے اس کے نام فائنل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. وہ نام فائنل ہوں گے جب ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب امریکہ یاترا سے واپس آئے. ماشاء اللہ. اب میرا جو آپ نے نام لیے ہیں، میں اب آپ کو میری پروڈکشن آپ نہیں بتا دیں. ان دونوں اشخاص میں سے کاظم نیاز صاحب اور کیپٹن ریٹائرڈ خرم آغا صاحب میں سے ایک ورلڈ بینک جائے گا، ایک اے ڈی بی جائے گا. ٹھیک ہے، جائیں گے یہی دونوں. جائیں گے یہی دونوں میں سے. دونوں ایک ایک پوسٹنگ پہ 99.9% چانسز ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک کسی بھی طرف جا سکتا ہے. ہاں، لیکن میرا خیال ہے کہ آگے سے ورلڈ بینک جائیں گے. میرا خیال ڈفرینٹ ہے، لیکن میں ابھی اپنی زبان میں نہیں بول رہا. زبردست. ٹھیک میں ہے. ابھی یہ کہہ رہا دونوں میں سے ایک جو ہے وہ ایک ایک چلے میں جائیں گے. اچھا، ایک آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا. بالکل، ٹائم زیادہ وہ یہ ہے کہ احمد عتیق سرور صاحب کی سمری موو ہوئی تھی. وہ جو ممبر ایف بی آر ریٹائر ہو ممبر ایف بی آر جو ریٹائر ہوئے ہیں، ہاں، ان لینڈ ریونیو آپریشن کے، ان کی ریٹینشن کی سمری فارورڈ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس پہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور آپ چیئرمین ایف بی آر کے بارے میں باتیں آج کل کر رہے ہیں. زبردست. موٹو بھائی کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں سن لیں. میں ایسی بانے آپ نے 2 دفعہ کہے انہیں. سن لینا، میں خود بھی ہوں تو میں دوسروں کو کیا کہوں گا. ان کا ایک جو ہے نا وہ گھٹنے کے قریب کچھ سسٹ تھی. اچھا. ان کا آپریٹ ہوا ہے، اللہ پاک انہیں صحت یابی دے مکمل. وہ ایک ہفتے کی چھٹی کے اوپر ہے تقریباً. آج کل بھی ویسے گھر سے ایک میٹنگ انہوں نے آن لائن اٹینڈ کی. ٹھیک ہے، اللہ انہیں شفائے کاملہ دے. اچھا، یہ جو ممبر تھی آپس کی، اس کے اوپر کچھ لیگل سوالات پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ کیڈر پوسٹ ہے، تو کیا کیڈر پوسٹ پہ کوئی بندہ کانٹریکٹ پہ لگایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ایف بی آر کا یہ تھا کہ ایک ممبر ٹرانسفارمیشن کی پوسٹ کریٹ کی جائے، اس پہ ان کو اپوائنٹ کیا جائے، اور ساتھ میں ایڈیشنل چارج ممبر آپریشن کا بھی دیا جائے. یہ سمری موو ہوئی، اس سمری کے تحت یہ مقصد تھا. اب یہ جو سوالات پیدا ہوئے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ میں. لیگل کمپلیکیشنز ہیں نا. دیکھیں مثال بھی تو بن جاتی ہے نا پھر، اگر آپ ایک دفعہ کرتے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں. دیکھیں چیف صاحب کے لیے تو آسان تھا، وہ ریٹین ہو گئے امیجیٹلی. کیبنٹ نے فیصلہ کرنا تھا. بڑے چیف صاحب، چیف مارشل صاحب کی بات کر رہا ہوں. کو آپ کو پتہ ہے ان کو ریٹین کیا گیا تھا، یاد کراؤں. تو ان کا ذرا ظاہر ہے ذرا لو لیول پہ ہیں بھائی. ان کا ذرا کمپلیکیشن آئے گی، شاید سارٹ آؤٹ ہو جائے نہ ہوئے. تو ہماری گڈ وشیز، بیسٹ وشیز ان کے ساتھ ہیں، چاہے وہ جاتے ہیں یا رہتے ہیں. نہیں، ان کو ممبر ٹرانسفارمیشن پلان جو ایف بی آر کا بن رہا ہے اس کی تو سمری گئی ہوئی ہے. اور سمری میں میرے خیال میں انٹرنلی یہ طے تھا کہ اگر سمری اپروو ہو جاتی ہے، پرائم منسٹر دے دیتے ہیں، تو ایڈیشنل چارج ممبر آپریشن کا بھی دے دیا جائے. لیکن اس کے اوپر کچھ سوالات ہیں، اسی وجہ سے معاملہ رکا ہوا ہے. پہلے وہ لگ جانے دینا، پھر سوالات اٹھا لیں گے. ایکٹنگ چارج جو ہے وہ کسی کو دے دیا ممبر. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے اپنی سٹوری میں نے کہا میں ماشاء اللہ. نہیں، آپ زبردست خبریں لاتے ہیں. ہم تو جناب آپ کے ساتھ وہ ایک طبلہ نواز ہیں، سیدھی سی بات ہے. قوال آپ ہیں، ہم طبلہ نواز ہیں. ایسی بات نہیں ہے. آپ کورٹ کے، ہیومن رائٹس کے، پولیٹیکل ایکومن کے حساب سے مجھ سے زیادہ بہتر ہے. نہیں، یہ تو ساتھ کی مہربانی. ہم اپنی ایکسیسمنٹ سے بتاتے ہیں جو ہم نے سیکھا ہے فیلڈ سے. اجازت لیں. اسی کے ساتھ میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس کی شیئرنگ کیجیے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.